بار بار ایسا لگتا تھا کہ شاید پورے ہندوستان میں یا دنیا میں کوئی نیوز ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے، صرف اور صرف عمر خالد اور عمر خالد. حالانکہ ان کے ساتھ اور نام بھی تھے، لیکن وہ ان کے نیریٹو کو زیادہ سوٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ نام اب نہیں ہے. اور عمر خالد کا نام جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ میڈیا کے تھرو ایک نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں جتنے لوگ یہاں عمر کے لیے آج جمع ہوئے ہیں اور اس کتاب کے پبلشر کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس کام کو کیا. جیسا کہ عمر نے بھی کہا کہ جب وہ اس تھیسس کو لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کی سپروائزر میم اور ان کے انویجیلیٹر اور ایگزامینر اس کو پڑھیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہزاروں لوگ ان کی اس تھیسس کو پڑھیں گے. اور یہ کتاب ہمیں ملی بے انتہا خوشی کا وقت تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت غم بھی ہے ساتھ میں کہ عمر ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہے. ہمیں یہ کتاب جب ملی اور ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ حالات تھے 2016 کے، جب کہ عمر کے خلاف پورا ایک واویلا مچا تھا. ہم سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح میڈیا میں اس وقت عمر کے انڈر گراؤنڈ ہونے کا اور پھر اریسٹ ہونے کا، اور وہ جو ایشو تھا بار بار ایسا لگتا تھا کہ شاید پورے ہندوستان میں یا دنیا میں کوئی نیوز ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے، صرف اور صرف عمر خالد اور عمر خالد. حالانکہ ان کے ساتھ اور نام بھی تھے، لیکن وہ ان کے نیریٹو کو زیادہ سوٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ نام اب نہیں ہے. اور عمر خالد کا نام جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ میڈیا کے تھرو ایک نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں. تو 2016 کا وہ بہت مشکل وقت اس معنی میں بھی تھا کہ وہ پہلا انکاؤنٹر تھا ہم لوگوں کے لیے ان حالات کا. پہلی دفعہ ہم نے یہ سب چیزیں فیس کی تھیں، خود عمر نے بھی اور پوری فیملی نے بھی، عمر کی بہنیں اور سب لوگوں کے لیے یہ ایک نیا ایک تجربہ تھا کہ کس طرح سے پولیس اور میڈیا کے تھرو عمر کو جو نام دیا جا رہا تھا، جس طرح پیش کیا جا رہا تھا، وہ ہم کو معلوم ہے. ان حالات میں پھر وہ اریسٹ بھی ہوا، اور اریسٹ کے بعد جب عمر کو ریلیز ہو کر آئے، یہ وہی سال ہے جب کہ انہیں اپنی تھیسس کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرنی تھی. تو وہ جو کورٹ کچہری کے چکر اور پولیس کا اور سب چیزوں کا ایک ذہنی طور پہ جو پریشر ہوتا ہے، ان حالات میں عمر نے اس تھیسس کو کمپلیٹ کیا. اس تھیسس کو لکھتے وقت جن لوگوں نے بھی جس طرح اس کی ہیلپ کی، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. ان حالات میں وہ تھیسس کمپلیٹ کرنے کے بعد سبمیشن کا معاملہ تھا، وہ بھی جو ہے منع کر دیا گیا، لیکن کورٹ کے انٹرونشن سے وہ تھیسس سبمٹ ہوئی جو آج کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کتاب ہم واقعی صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ وہ جیل میں ہے، بلکہ وہ ایک جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بھی ہے، ایک ایسیٹ ہے ہمارے لیے. ہم یہ سوچ کر اس کتاب کا پڑھیں. اور آج اللہ کا شکر الحمدللہ کہ بہت ہزاروں لوگوں نے اس کتاب کو خریدا ہے، ہزاروں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں عمر کو جاننے اور پہچاننے کا ایک نیا موقع ہے ان کے لیے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ میڈیا کا نیریٹو ہے اس کے ذریعے سے ماسز میں، عوام میں عمر کی جو تصویر ہے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح. میں اگر آپ کو اندر کی بات بتاؤں تو خود میری مطلب عمر کی بہنوں کی جو فرینڈس ہیں، ان کے رشتہ دار ان کو کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر کی بہن کی فرینڈ ہے تو وہ ان کو ڈانٹتے دھمکاتے ہیں کہ خبردار اس گھر میں مت جانا. لیکن جن لوگوں نے عمر کو قریب سے دیکھا ہے، جو جانتے ہیں، وہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ اس کو بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ سب یہ معلوم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوئی اتنا قریب سے نہ فیملی کو نہ عمر کو جان سکتا ہے، لیکن یہ موقع ہے اس کتاب کے ذریعے سے کہ ہم اس کو جانیں، اس کے خیالات کو جانیں، وہ کس لیے کھڑا ہوا، وہ کس کی بات کر رہا تھا. وہ ہم دیکھیں گے کہ آدیواسیوں کی بات وہ کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں دبے کچلے لوگوں کی بات، مائنورٹیز کی بات، جن کو سپریس کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اس نے آواز اٹھائی.
اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم بن گیا، اور اسی وجہ سے وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہے۔ خود عدالتوں کی جو رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک 6 سال کا وقفہ ایک لمبا ٹائم ہے، بہت بڑا وقت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمر کا اریسٹ ہوا تھا تو کسی نے ہمارے سامنے یہ بات کہی تھی کہ شاید یہ 2 سال کے لیے اندر چلے گئے، اور اس وقت ایسا دھکا سا لگا تھا کہ 2 سال، مطلب یہ فیل ہو رہا تھا کہ 2 سال تو بہت بڑی مدت ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 سال کا لمبا وقت گزر گیا اور ابھی بھی بظاہر کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں بھروسہ ہے عدالتوں پر، لیکن عدالتوں کے رویے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کیا کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ عمر کی یہ کتاب جو ہے، میں چاہوں گی کہ ہندوستان میں اور ہندوستان سے بھی باہر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو خریدیں بھی، اس کو پڑھیں بھی، اور اس سے بہت سارے نتیجے اخذ کریں۔ میں اپنی بات بہت لمبی نہیں رکھوں گی، لیکن آخر میں بھی ایک نظم کے ذریعے سے، یہ نظم میں جو کہ انتظار نعیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ انہوں نے عمر کے لیے لکھی ہے، تو میں وہ پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گی۔ عمر تھا صحن عدالت سے آج پھر گزرا، حصار جبر میں لپٹا بدن سنبھالے ہوئے، کوئی بھی خوف عیاں تھا نہ اس کے چہرے سے، لبوں پہ اس کے عجب موج تھی تبسم کی، وہ موج غرق تھی زندہ کی خاموشی جس میں، وہ موج جس میں چھپی تھی فضا کی صفا کی، وہ موج جس میں نہا موسموں کی شدت تھی، وہ موج جس میں بہاروں کے قافلے گم تھے، وہ موج جس میں رواں ماں کے غم کا دریا تھا، وہ موج جو تھی نشا باپ کی محبت کا، وہ موج رقصہ تھی بہنوں کی آرزو جس میں، وہ موج محفل یاراں کی جس میں یادیں تھیں، وہ موج پوچھ رہی تھی کہ جرم کیا ہے میرا، وہ موج پوچھ رہی تھی کہ جرم کیا ہے میرا، ہزار ظلم و ستم نے مجھے ہے کیوں گھیرا، لگی ہے کیوں یہ زباں کھولنے پہ پابندی، لگی ہے کیوں یہ زباں کھولنے پہ پابندی، ہے دور کیوں بھلا تقدیر رنگ و بو مجھ سے، عمر جو صحن عدالت سے آج گزرا تو صدا یہ گونج رہی تھی کہاں ہے آزادی، صدا یہ گونج رہی تھی کہاں ہے آزادی۔ تھینک یو سو مچ۔